محبوب مجھے تیری زلف عنبری کی قسم ہے۔ تو یہاں پہ حضرت میمونہ بنت قردم رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا شوق ہوا، میرے والد نے حضور سے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، تو میں نے یہ چاہا کہ میں بھی حضور کی زیارت کروں۔ جب میں اپنے باپ کے ساتھ حضور کے پاس تشریف لے گئی تو حضور ناکا پر سوار تھے، لیکن میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ نہیں دیکھا۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاؤں کی ایک انگلی کو دیکھا ہے، چہرہ نہیں دیکھ پائی، پاؤں کی ایک انگلی کو دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں نسیت فیما نسیتا، کہ آج تک قسم اٹھا کر یہ بات کہی کہ آج تک محبوب کے پاؤں کی اس انگلی کی جو جھلک تھی وہ آج تک میرے چہرے سے نہیں جاتی۔ ہر وقت میں یہی سوچتی رہتی ہوں جن کے قدم ایڈے سونے ہیں ان کا چہرہ کیڈا سونا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بڑا حسن عطا فرمایا، اور وہ محبوب ہمیں عطا فرمایا کہ جو دنیا میں آتا ہے تو اپنی امت کی یاد لیے آیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی داعیہ ہیں۔ جب حضور کی ولادت ہوئی، ولادت کے بعد جب آپ کو لینے آئیں، اور جب جو دائیاں حضور کے پاس موجود تھیں انہوں نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لب مبارک ہل رہے تھے، تو کان لگا کے سنا تو ایک ہی آواز تھی، رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دینا، یا اللہ میری امت کو بخش دینا۔ تو اللہ نے ہمیں ایڈا سونا محبوب عطا فرمایا۔ ہم نے اپنی زندگی کو دیکھنا ہے کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے رستے پہ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں کہ نہیں۔ قرآن مقدس نے سورہ قیامہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بگڑے ہوئے ہوں گے۔ آج ہمارے چہرے، یہ جو صورت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت پر اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ جو ہماری صورت ہے یہ محمدی صورت ہے۔ محبوب سے اتنا پیار تھا کہ انسان بنایا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت پہ بنایا۔ یہ محمدی صورت ہمارے پاس ہے، لیکن قیامت کے دن جن کے چہرے بگڑے ہوں گے اللہ رب العزت کی ذات یہ محمدی صورت ہم سے چھین لے گی، یہ صورت ہم سے چھن جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ صورت بھی تم سے چھن جائے گی۔ جب عذاب ہوگا تو تمہارے چہرے اللہ رب العزت کی ذات اتنے بڑے بڑے کر دے گی کہ احد پہاڑ جتنا ایک ایک تمہارا دانت ہوگا۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا محبوب تو ایڈا سونا ہے، اور اسی صورت پہ میں نے اس امت کو میں نے صورت عطا کی، اور ان کے کرتوت ایسے ہیں کہ ایک بھی کام میرے محبوب جیسا نہیں ہے۔ تو کل قیامت کے دن یہ چہرہ بھی ہم سے چھن جائے گا۔ تو کچھ چہرے وجوہ یومئذ ناظرہ، کل قیامت کے دن ایسے ہوں گے کہ تر و تازہ ہوں گے، اور تر و تازہ کن کے ہوں گے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن۔ اللہ کا یہ اعلان ہے کہ جس شخص نے بھی اچھے عمل کیے، نیک عمل کیے، ستھرے عمل کیے، ساری زندگی میرے اور میرے محبوب کے نقش قدم پہ چلتا رہا اور ہو مومن، ایمان والا ہو، تو کل کیا ہوگا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو میں اس کو ستھری اور پاک زندگی عطا فرماؤں گا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نیک شخص فوت ہوتا ہے اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سوالات والی فرشتے آتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ جو شخص ہے اس کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ حضور سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اب اس نے جواب دے دیا مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ ما کنت تقول حق ھذا الرجل، یہ جو شخص بیٹھا ہے، یہ جو ہستی بیٹھی ہے، اس کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو اگر عاشق ہوگا تو یہی کہے گا ھذا محمد الرسول اللہ،
हाज़ा मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, ये तो हमारे आका है, ये तो वो हस्ती है जिनके बारे में मैं दुरूद पाक पढ़ा करता था, ये तो वो हस्ती है जिनकी नाते मैं स्टेजों पे पढ़ा करता था, मैं महफिलों में बैठ के सुना करता था। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। फिर तो इंसान का अकीदा ये होगा। तो जब तीनों सवाल दे चुकेगा ना, तो वो जो नकीरैन है, सवालात के फरिश्ते हैं, उसके लिए जहन्नम की खिड़की खोले जाएगी और उसको दिखाया जाएगा, अगर तू इन 3 सवालों के जवाब ना देता तो तूने इस जहन्नम में जाना था। अब उसकी बदबू, उसकी हिद्दत और शिद्दत और होलनाकियां उस बंदे के सामने होंगी। वो अल्लाह की पनाह मांगेगा कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैं इस इम्तिहान में कामयाब हो गया, अगर ना होता तो इसी जहन्नम का हकदार होना था, जिसके अंदर इतनी बदबू है, जिसका पानी जो है, जिसके पीने के लिए खौलता हुआ पानी है और पीप है और खाने के लिए थोर के कांटे हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने पनाह दी। तो फिर उसके लिए जहन्नम की खिड़की बंद कर दी जाएगी और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और उससे ये कहा जाएगा, अब सो जा, ऐसे सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। उसको सुला दिया जाएगा कि तूने सारी जिंदगी मेहनत की है, अपनी जिंदगी के अंदर हलाल और हराम की तमीज की है, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की पाबंदी की है, बड़ी मेहनत करके आया है। अब सो जा हमेशा हमेशा के लिए, कयामत तक सो जा। अब दूसरा रुख क्या है? बदकार शख्स। बदकार शख्स जब वो कब्र में जाएगा तो सवालात के फरिश्ते उससे सवाल करेंगे, मर रब्बो का, उसको जवाब नहीं आएगा। उससे पूछेंगे तेरा रब कौन है? वो कहेगा जैसे दूसरे लोग कहते हैं मैं भी वैसे ही कहता हूँ। ये नहीं कहेगा कि रब्बी अल्लाह। माँ दीनों का, दीन का भी पता कोई नहीं, इस्लाम का भी पता कोई नहीं, रब का भी पता कोई नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात की भी पहचान नहीं है। तो जब फेल हो जाएगा तो उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा और हसरतन उसको कहा जाएगा, अगर तू ठीक ठीक इन सवालों के जवाब देता तो ये जन्नत तेरा मुकद्दर होनी थी, लेकिन अफसोस तूने सवालों के जवाब नहीं दिए, तू नाकामयाब हो गया, अब हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में चला जा। और जहन्नम की सजाएं तो बड़ी सख्त है। मैं अक्सर ये बात अर्ज करता हूँ और मैं इसलिए अर्ज करता हूँ हर जुमे पे या अक्सर औकात ऐसे मौके पे अर्ज करता हूँ कि जहन्नम के अजाब बड़े सख्त हैं, लेकिन अल्लाह ने इरशाद फरमाया फमा अस्बरहुम अलन्नार, इन लोगों का कितना सब्र है आग पर, इनको कुछ भी नहीं होता, इतनी इस्लाहें इतनी नसीहतें करने के बाद ये लोग समझते हैं कि खैर ही है भाई, एक गोता लगेगा, कल क़यामत के दिन देखा जाएगा, खैर है कल देखा जाएगा, आज कर लो जो करना है, जिंदगी के 4 दिन हैं ऐशो इशरत में गुजार लो, कल देखा जाएगा। कल कैसे देखा जाएगा? जहन्नम की गहराई आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा के मजमे में बैठे हैं तो एक आवाज आई, हुजूर ने फरमाया कि सहाबियों आपने ये आवाज सुनी है? कहा या रसूलल्लाह सुनी है। फरमाया किसकी है? कहा अल्लाहु अअलम व रसूलुहु, अल्लाह जाने या उसका रसूल बेहतर जाने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया सहाबियों ये आवाज ऐसी थी कि आज से 70 साल पहले जहन्नम की तह में एक पत्थर फेंका गया था जो आज उसकी गहराई में पहुंचा है। 70 साल उस गहराई में जाने को लगते हैं। अगर एक गोता भी लगा, हम तो कहते हैं एक गोता लगेगा, एक गोता भी लगा तो जाने जाने में 70 साल लगेंगे और बाहर निकलने में भी 70 साल लगेंगे। 50-60 साल तो हमारी उम्र है और हम समझते हैं इतनी बड़ी उम्र अल्लाह ने अता की है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जहन्नम की सजाएं बड़ी सख्त हैं, बच जाओ इन सजाओं से। सबसे हल्की सजा ये है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात जहन्नम में रहने वाले शख्स जहन्नमी को आग के जूते को पहनाया जाएगा, आग का जूता उसको पहनाया जाएगा।
اور حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے یہ جبریل سے پوچھا تھا، اے جبریل مجھے جہنم کے عذابوں کے بارے میں بتاؤ، تو جبریل نے یہ ارشاد فرمایا یا رسول اللہ کہ ایسا عذاب ہوگا، اور حضور نے صحابہ کو بتایا کہ جب اس کو جہنم کے اندر آگ کا جوتا پہنایا جائے گا تو اس کی گرمی سے، اس کی شدت حدت سے اس بندے کا دماغ پگھل کر ناک اور کان کے ذریعے باہر آ جائے گا، اور جب ایسا عمل ہوگا تو پھر وہ چلائے گا، ہائے مجھے پانی دو، مجھے پیاس لگی ہے۔ تو 70 سال دروغ جہنم، یہ جہنم کا دربان ہے، اس کی آواز ہی نہیں سنے گا، 70 سال تک وہ چلاتا رہے گا مجھے پانی دو، مجھے پانی دو۔ 70 سال کے بعد وہ جھڑک کر اس سے پوچھے گا اے کیا مانگتا ہے؟ کہتا پانی چاہیے۔ اب اس کو پانی کیسا دیا جائے گا؟ یہ تو نہیں دیا جائے گا ہمیں جو ہم پیتے ہیں پانی، ٹھنڈا پانی تو نہیں دیا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ جب اس کو پینے کے لیے اپنے منہ کے نزدیک کرے گا تو اس کے چہرے کی کھال ادھڑ کر اس پیالے میں آ گرے گی، لیکن کیا کرے گا؟ پینا پڑے گا۔ تو یہ جہنم کی سزائیں ہیں۔ ابھی 5 وقتہ نماز ہمیں مشکل نہیں ہے، چند لمحوں کے لیے یہ پانی ٹھنڈا لگے گا یا گرم لگے گا، یا گرمی میں ہمیں نماز پڑھنی پڑے گی، مشکل نہیں ہے، ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ سورج کتنا ہے، ابھی تو کتنی دور ہے، ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن یہ برداشت نہیں ہوگا۔ کل قیامت کے دن ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا، قبر کے اندر ہی سوال و جواب شروع ہو جائیں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ چہرے جہنم کے کل قیامت کے دن تر و تازہ ہوں گے۔ وہ کن لوگوں کے چہرے ہوں گے؟ کہ جن لوگوں نے دنیا کے اندر اچھے عمل کیے، نیک عمل کیے، اللہ کو راضی کیا، اللہ کے محبوب کو راضی کیا، اور کچھ چہرے جو ہیں وہ بگڑے ہوں گے۔ اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس ایک شخص مسئلہ پوچھنے آیا، اور وہ مسئلہ پوچھنے والا شخص کون تھا؟ وہ کفن چور تھا۔ کفن چور تھا، مسئلہ پوچھنے آیا، فرمایا کہ مسئلہ اس کا جواب تو میں آپ کو دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ فرمایا جو شرط ہوگی مجھے قبول ہے۔ مسئلہ پوچھنے کے بعد اس کو بٹھایا اور بٹھا کے پوچھا کہ تو نے آج تک کتنے کفن چوری کیے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں نے 1000 یا اس سے زیادہ یا اس سے کم، میں نے قبریں کھودی ہیں، کھود کر کفن چورائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ تو بتا کہ کتنے لوگ ایسے تھے جن کا چہرہ قبلے کی طرف تھا مرنے کے بعد؟ تو نے کفن چوری کیے ہیں، ظاہر سی بات ہے جب ہم بندے کو دفنا کے واپس آتے ہیں تو چوری کرنے والا جب اس کو جاتا تھا تو قبر اس کو اوپر سے مٹی ہٹا کے، پڑی ہٹا کے، یہ جیسے بھی جو بھی طریقہ کار تھا، کفن تو چرانا ہے، اس کو چہرہ نظر آئے گا۔ بتا مجھے یہ بتا کہ کتنوں کا چہرہ قبلے کی طرف تھا؟ وہ شخص کہنے لگا اے امام، میں سچی بات یہ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ 1 یا 2 بندے تھے جن کا چہرہ قبلے کی طرف تھا، باقی سب کی گردنوں کو مروڑ کر اس کے چہرے کو پھیر دیا گیا تھا۔ فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ دنیا کے اندر تو نے میری طرف تو دیکھا نہیں ہے، دنیا کے اندر تم قبلے کی طرف منہ نہیں کیا، آج پھر بھی ان لوگوں کی مہربانی کہ تجھے دھکے سے تیرا منہ قبلے کی طرف کر دیا، لیکن یہ اس کو سزا دی جائے گی کہ قبر کے اندر اس کا چہرہ، اس کی گردن کو توڑ کر اس کا چہرہ پھیر دیا جائے گا۔ یار اس سے بڑی بھی کوئی سزا ہے؟ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ترانے پڑھتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں پڑھتے ہیں، ایسی محافلیں سجاتے ہیں، لیکن کل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیا تو کیا کرو گے؟ کس کے دروازے پہ جاؤ گے؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، اللہ نے ہمیں سانسیں عطا کی ہیں، یہ غنیمت ہے ہمارے لیے۔ ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، ہم اپنے آپ کو نمازی بنا لیں، ہم محبت کرنے والے بن جائیں، ہم ایک دوسرے کے حقوق کی
حفاظت کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کی عزتوں کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، تو کل قیامت کے دن ہماری بھی عزت ہوگی. کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میری مخلوق کے ساتھ محبت کرنے والا شخص کل قیامت کے دن میں اس کی عزت کروں گا. جس نے میرے بندے کی عزت کی کل قیامت کے دن میں اس کی عزت کروں گا، کیونکہ اس نے میرے بندے کے ساتھ محبت کی ہے. اور جس نے میرے بندے پر ظلم کیا، میرے بندے کو رسوا کیا، میرے بندے کی عزتوں کو اچھالا، کل قیامت کے دن میں اس کو ذلیل اور رسوا کروں گا. اب کسی عالم سے پوچھ لیں، وہ آپ کو یہی بتائے گا. حقوق اللہ کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں اپنے بندے کے حق کبھی معاف نہیں کروں گا، لیکن اپنے حق معاف کر دوں گا. اپنے حق کو معاف کرنے کی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نماز نہیں پڑھی تو میں معاف کر دوں گا. میں غفور الرحیم ہوں. تیرے گناہ اگر زمین و آسمان کے برابر جتنا فاصلہ ہے اتنے بھی بھر جائیں تب بھی ایک آنسو کے قطرے سے میں معاف کر دوں گا. جتنا مرضی گناہگار ہوگا میں معاف کر دوں گا. میرے حقوق تلف کرنے والے کو میں معاف کر دوں گا، لیکن حقوق العباد کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا. بندوں کا حق مارا ہے تو وہ کبھی معاف نہیں کروں گا جب تک وہ بندہ خود تجھے معاف نہ کرے. یہ انسانیت کی عزت ہے، اور یہ عزت اور اکرام اور تعظیم کہاں سے ملی؟ یہ ہمیں در مصطفیٰ سے ملی ہے. یہ حسن مصطفیٰ کی خیرات ہمیں ملی ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں ایڈا سونا نبی عطا فرمایا، اتنا پیارا نبی عطا فرمایا، اور اتنے پیارے. دیکھیں، میں یہ حضور کا احسان ہم بول نہیں سکتے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہاں پہ ایک حق بتاتا چلوں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں خود، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ، یصلون علی النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، پہلے خود کام کیا، پھر ملائکہ کو حکم دیا، کرنے کے بعد پھر یہ کہا کہ اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود پاک پڑھو. کیوں؟ یہ محبوب وہ محبوب ہے جس نے والد کا حق تمہیں بتا دیا، والدین کا حق والدین کو عطا فرما دیا. پہلے تو باپوں کی بھی منڈیاں لگا کرتی تھی، ماؤں کی بھی منڈیاں لگا کرتی تھی، اور ایسے 3 بدبخت بھائی تھے کہ اپنی ماں کو منڈی میں لے کے گئے اور بیچ دیا، اور 90 دینار میں بیچا، اور 90 دینار آپس میں بانٹتے ہیں، 30 تیرے ہیں، 30 تیرے ہیں، یہ 30 تیرے ہیں. تو یہ ماں کا حق ہمیں کس نے دلایا ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ نے ہمیں دلایا ہے. آج ہماری مائیں عزتوں کی مسجدوں پہ بیٹھی ہیں، عزتوں کی دستار ان کے سروں پہ ہے، تو یہ صدقہ مصطفیٰ ہے. آج باپ کی ہم اتنی عزت کرتے ہیں تو یہ صدقہ مصطفیٰ ہے. آج ہماری بہنیں ہماری 4 دیواری میں محفوظ ہیں تو یہ عزت مصطفیٰ کا صدقہ ہے. کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سن لو، یہ میری پیاری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تمہاری بیٹیاں تمہارے جگر کا ٹکڑا ہے. یار کہاں سے عزتیں ملی؟ یہ ساری عزتیں دینے والا ایک ہی ہستی ہے کہ ہستی ایسی ہے جن کا نام محمد رسول اللہ ہے. تو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، ان کے رستوں پہ چلنا چاہیے. جو تعلیمات انہوں نے ہمیں عطا کی ہیں ہمیں ان کو سمیٹنا چاہیے، حسن مصطفیٰ کی خیرات لینی چاہیے. ایک بوڑھا شخص حضور کی بارگاہ میں آ گیا، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا مجھے مارتا ہے اور مجھے گھر سے نکالتا ہے اور اپنی چیزوں کو مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کے بیٹے کو بلایا جائے. اب بیٹا آ گیا حضور کی بارگاہ میں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے باپ کو تانے کیوں دیتا ہے، اپنے باپ کی عزت کیوں اچھالتا ہے اور جھڑکتا کیوں ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ بابا میری چیزیں خراب کر دیتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تجھے یاد ہو تو ایک وقت ایسا بھی تھا جب تو اس کی چیزیں خراب کیا کرتا تھا.
جب تو اپنے باپ کی چیزوں کو خراب کیا کرتا تھا تو یہ باپ تجھے کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن سن لے انتا و مالو کا ابھی کا، تو بھی تیرا مال بھی تیرے باپ کے لیے ہے، تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حضرات محترم آج تو ہم اپنے باپوں کو بوجھ سمجھ بیٹھتے ہیں، والدین کو ایسے ایک کونے میں ڈال دیا، بابا جی کی چارپائی اٹھاؤ ایک کونے میں ڈال دو، اور خوش قسمت ہیں وہ بچے جن کے والدین اس بچے سے راضی ہیں، خوش قسمت ہیں، کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جن کے والدین جس بندے سے راضی ہیں اللہ کریم اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس بندے کے ساتھ اس کے والدین ناراض ہوں تو رب کریم بھی اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم کہا کرتے ہیں کہ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کو راضی کر لو، ان کی خدمت کر لو، ان سے دعائیں لے لو، وہ کچھ نہیں تم سے مانگتے۔ وہ بوڑھا شخص جو چارپائی پہ لیٹا ہے وہ آپ سے کچھ نہیں مانگتا، وہ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ مجھے کوٹھیاں کاریں چاہیے، وہ آپ سے یہ نہیں کہتا کہ مجھے اتنا کھانا چاہیے، مجھے یہ فاسٹ فوڈ چاہیے، مجھے اتنی کچھ دولت چاہیے، مجھے بھنا ہوا گوشت چاہیے، کچھ نہیں مانگتا تم سے۔ تم سے اگر وہ مانگتا ہے تو پیار کے دو بول مانگتا ہے کہ میرا بیٹا گھر آئے اور مجھے پیار سے یہ کہہ دے ابا جان تیرا کیا حال ہے۔ خدا کی قسم والدین، یہ ہمارے گھروں میں ببرکتیاں کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ جب والدین دیکھتے ہیں نا، والدین کسی مقام پہ بولتے ہیں تو بیٹا کہہ دیتا ہے کہ بابا جی چپ کر جاؤ، تسی تانوں پتہ ہی کو نہیں ہے نویں نویں معاشرے دا، انہاں گلاں دا چپ کر جاؤ، تانوں جی آکھیا چپ کر کے بویا کرو، ایویں گلاں کردے رہندے ہو۔ ٹھیک ہے بابا جی کو کچھ نہیں پتا ہوگا، آج کل کے نئے فیشن کا پتہ نہیں ہوگا، آج کل کے نئے رواجوں کا پتہ نہیں ہوگا، لیکن اسی والدین نے، اسی والد نے زمانے کو چکی کے ساتھ پیسا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ زمانے کے حالات کیسے ہیں۔ وہ بڑے تجربوں کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کام نہ کر۔ تو ہم تو نئے لوگ ہیں، نئے زمانے کے لوگ ہیں، ہم تو کہہ دیتے ہیں ابا جی تو آپ کو کچھ نہیں پتا۔ تو جب والدین کو جب یہ بات بری لگتی ہے، جب وہ سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے حقوق تلف ہو رہے ہیں، ہماری عزت کم ہو رہی ہے، تو پھر وہ والدین اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں، پھر ان کے اندر سے دعا نہیں نکلتی۔ لیکن کیا کریں؟ میں ایک بات عرض کرتا چلوں، آخری قاری صاحب آگے ان کا بیان ہوگا کچھ دیر کے لیے۔ ایک شخص نے اپنے بچے کو پڑھایا لکھایا، بڑا آدمی بنایا۔ اب اس بچہ جو پڑھا لکھا بڑا آدمی بن گیا تو افسروں کی میٹنگ تھی، تو وہ بچہ بھی افسر بنا۔ اس کا باپ بڑے چاہ کے ساتھ گاؤں سے کچھ چیزیں لے کے گیا اپنے بیٹے کے لیے، کہ یہ کچھ پنجیری وغیرہ ہے، کچھ گھی ہے، یہ ساگ ہے، میرا بیٹا جو ہے وہ افسر بن گیا ہے، بڑے شہر میں رہتا ہے، تو ایسی چیزیں تو بچپنے میں کھایا کرتا تھا، تو اس کی پسند کی چیزیں وہ اٹھا کے لے کے گیا۔ تو جب اپنے بیٹے کے پاس پہنچا تو بیٹا کہنے لگا ابا جان اندر میٹنگ ہے تو آپ اندر نہ آنا، بڑے لوگ آئے بیٹھے ہیں، آپ ایسا کرو یہ چیزیں ادھر ہی رکھو، اسی روم میں آپ رہنا، باہر نہ آنا۔ بابا جی کہنے لگے ٹھیک ہے میں نہیں بیٹا آتا، آپ اپنی میٹنگ کر لو، افسر لوگ آئے ہیں۔ اچھا حضرات محترم، جب میں نے یہ بات سنی یا پڑھی نا، یقین کرو ہمارا کلیجہ جو ہے وہ رونے لگا اس بات کو دیکھ کر۔ ہم اپنے والدین کی عزت کیا کرتے ہیں؟ اب اس والد کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا میں دیکھوں تو صحیح کہ میرا بیٹا افسروں میں بیٹھا کیسا لگتا ہے، بڑے لوگوں میں بیٹھا کیسا لگتا ہے۔ تو بابا جی کو رہا نہ گیا، جب اندر داخل ہوا نا تو لوگوں نے پوچھا اس بیٹے سے کہ یہ بابا جی کون ہے؟ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا والد ہے، وہ کہنے لگا کہ یہ میرا نوکر ہے۔ اب باپ تھا، باپ کیا کہتا؟ جب اس کا لباس اور اس کی وضاحت کو دیکھا، دیکھنے کے بعد وہ پینڈو سا لباس ہے، یہ دھوتی ہے، قمیض ہے اور سر پہ پگڑی بندی ہے، تو وہاں پہ تو پینٹوں شرٹوں میں اور ٹائیوں میں بیٹھے تھے، یہ بابا جی کون ہے؟ اب اس شخص نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا والد ہے، کہنے لگا یہ میرا نوکر ہے۔ اب بابے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اب میں نوکر ہی ہوں، ساری زندگی اپنے منہ کا نوالا چھین کر تجھے کھلایا
اور سائے کی طرح تجھے محنت کی تو تیرے اوپر ہر مشکل کے وقت تیرے اوپر سایہ بنا رہا، لیکن آج جب مجھے عزت دینے کا موقع آیا تو تو نے مجھے نوکر بنا دیا۔ حضرات محترم، ایسا وقت اللہ تعالی ہم پہ نہ لائے کہ ہم اپنے والدین کو ان الفاظ سے یاد کریں۔ میں خوش قسمت کہتا ہوں ان لوگوں کو کہ جو اپنے والدین کو یاد رکھتے ہیں، مرنے کے بعد بھی یاد رکھتے ہیں، ان کے لیے صالح ثواب کرتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ عزتیں دینے والی ہستی کائنات کے اندر ایک ہی ہے جن کو ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ میں پھر بھی یہی کہوں گا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں یہ والدین کی عزتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ والدین کی صورت میں ایک بہت بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو جنت کے اندر جو اس دنیا سے چلے گئے جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی ایک تحفہ لیتے جائیں کہ جب بھی اپنے گھر کے اندر داخل ہوں اپنے والدین کو خوشی سے، خوشی کی نگاہ سے ایک مرتبہ ضرور دیکھ لیا کریں۔ اب خوشی سے اپنے والدین کو ایک دفعہ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔